مضمون تاریخ سبق نمبر 4 ویدک تہذیب۔ اس ویڈیو میں ہم ویدک ادب اور خاندانی نظام روزمرہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے۔ ویدک ادب۔ وید ادب پر مبنی تہذیب کو ویدک تہذیب کہتے ہیں۔ وید کو قدیم ترین ادب تسلیم کیا جاتا ہے۔ کئی رشی منیوں نے ویدوں کو تخلیق کیا۔ ویدوں کے کچھ حمدیہ حصے عورتوں کی ذہنی و فکری کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔ ویدک ادب سنسکرت زبان میں تخلیق کیا گیا تھا۔ ویدک ادب کا سرمایہ بے حد مالا مال ہے۔ رگ وید کو اس ادب کی بنیادی کتاب سمجھا جاتا ہے۔ یہ کتاب منظوم ہے۔ بشمول رگ وید، یجر وید، سام وید اور اتھرو وید 4 وید ہیں۔ ان 4 ویدوں کی کتاب کو سنہیتا کہتے ہیں۔ لفظ ود کا مطلب جاننا ہوتا ہے۔ اسی سے اسم وید بنا ہے، جس کا مطلب جانکاری یا علم ہوتا ہے۔ زبانی طور پر یاد کر کے ویدوں کو محفوظ کیا گیا۔ ویدوں کو شروتی بھی کہتے ہیں۔ رگ وید سنہیتا۔ رچا سے بنے ہوئے وید کو رگ وید کہتے ہیں۔ رچا یعنی تعریف بیان کرنے کے لیے تخلیق کی گئی نظم۔ کسی دیوتا کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے کئی رچاؤں کو یکجا کر کے بنائے گئے مجموعے کو سکت یعنی بھجن کہتے ہیں۔ رگ وید سنہیتا میں مختلف دیوتاؤں کی تعریف و توصیف کرنے والے بھجن ہیں۔ یجر وید سنہیتا۔ یجر سنہیتا میں یجঞ میں پڑھے جانے والے منتر ہیں۔ یجঞ کی رسومات میں کون سے منتر کب اور کیسے پڑھے جائیں، اس کی رہنمائی بھی یجر وید سنہیتا میں کی گئی ہے۔ سنہیتا منظوم منتر اور منتروں کی نثری وضاحت پر مشتمل ہے۔ سام وید سنہیتا۔ بعض یجঞ رسومات کے وقت سرتال میں منتروں کو گایا جاتا تھا۔ وہ منتر کس طرح گائے جائے، اس سے متعلق رہنمائی سام وید سنہیتا میں کی گئی ہے۔ بچوں، بھارتی موسیقی کی تخلیق میں بھی سام وید کا بڑا حصہ ملتا ہے۔ اتھرو وید سنہیتا۔ اتھرو وید سنہیتا اتھرو نامی رشی کے نام سے موسوم ہے۔ اتھرو وید میں روزمرہ کی زندگی کے کئی معاملات کو اہمیت دی گئی ہے۔ زندگی میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف کے علاج کا بھی بیان ہے۔ اسی طرح اس میں کئی ادویاتی نباتات یعنی جڑی بوٹیوں کی معلومات بھی دی گئی ہے۔ راجا کس طرح حکومت کرے، اس کی رہنمائی اس میں کی گئی ہے۔ سنہیتاؤں کی تخلیق کے بعد برہمن گرنتھ، آرنیک، اپنشد تخلیق کیے گئے۔ ان کا بھی ویدک ادب میں شمار کیا جاتا ہے۔ برہمن گرنتھ۔ یجঞ کی رسومات میں ویدوں کے استعمال سے متعلق معلومات فراہم کرنے والی کتاب کو برہمن گرنتھ کہتے ہیں۔ ہر وید کی ایک الگ برہمن گرنتھ ہوتی ہے۔ آرنیک۔ کسی ارنیہ یعنی جنگل میں جا کر مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ کیے گئے غور و فکر کو آرنیک گرنتھ میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں یجঞ کی رسم انجام دیتے ہوئے کسی قسم کی غلطی سرزد نہ ہو، اس بات کی تاکید کی گئی ہے۔ اپنشد۔ اپنشد کے معنی گرو یعنی استاد کے سامنے بیٹھ کر حاصل کیا گیا علم ہے۔ حیات و ممات کے واقعات سے متعلق ہمارے ذہن میں بے شمار سوالات سر اٹھاتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب ہمیں بآسانی نہیں ملتے۔ اس طرح کے پیچیدہ سوالوں پر اپنشد میں بحث کی گئی ہے۔ 4 وید، برہمن گرنتھ، آرنیک اور اپنشد کی تخلیق میں تقریباً 1500 برس کا عرصہ لگا۔ اس عرصے میں وید کے زمانے کی تہذیب میں کئی تبدیلیاں ہوتی گئیں۔ ان تبدیلیوں اور ویدک زمانے کی عوامی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے ویدک ادب ہی اہم ذریعہ ہے۔ خاندانی نظام، روزمرہ کی زندگی۔ ویدک زمانے میں مشترکہ خاندان کا چلن تھا۔ خاندان کا کفیل یعنی کمانے والا مرد، جسے ہم کرتا کہتے ہیں، گھر کا بڑا یعنی گرہپتی ہوا کرتا تھا۔
اس کے خاندان میں اس کے بوڑھے ماں باپ، چھوٹے بھائی اور ان بھائیوں کا خاندان، اس کی بیوی اور بچے، ان بچوں کا خاندان سبھی شامل ہوا کرتے تھے۔ اس خاندانی نظام میں مردانہ تسلط ہوا کرتا تھا۔ ابتدائی زمانے میں لوپا، مدورا، گاڑگی، میتری جیسی کچھ عالم و فاضل خواتین کا ذکر ویدک ادب میں ملتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے عورتوں پر پابندیاں بڑھتی گئی اور ان کا آئلی اور معاشرتی مقام ثانوی حیثیت اختیار کرتا گیا۔ ویدک زمانے کے مکانات مٹی یا کڑ کے ہوا کرتے تھے۔ گھاس یا بیلوں کی موٹی موٹی ٹٹیاں بن کر ان پر گوبر مٹی پوت کر تیار کی گئی دیوار کو کڑ کہتے ہیں۔ ان مکانات کے فرش گوبر اور مٹی سے لیپے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ گھروں کے لیے گرہ یا شالہ جیسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ویدک زمانے کے لوگوں کی غذا میں بطور خاص گیہوں، جو، چاول جیسے اناج شامل تھے۔ ان اناجوں سے وہ مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے۔ ویدک ادب میں یو، گودھوم، وریہی جیسے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ یو یعنی جو جسے بارلی کہتے ہیں، گودھوم یعنی گیہوں اور وریہی یعنی چاول۔ دودھ، دہی، مکھن، گھی اور شہد جیسی اشیاء خوردنی انہیں بیحد پسند تھی۔ اڑد جسے ماش کہتے ہیں، مسور، تل اور گوشت جیسی چیزیں بھی ان کی غذا میں شامل تھیں۔ ویدک زمانے کے لوگ اونی اور سوتی کپڑوں کے لباس استعمال کرتے تھے۔ ولکلے یعنی درختوں کی اندرونی چھال سے بنائے ہوئے کپڑے بھی استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح جانوروں کی کھالوں کو بھی بطور لباس استعمال کیا جاتا تھا۔ عورتیں اور مرد پھولوں کی مالائیں، طرح طرح کے منکوں کے ہار اور سونے کے زیورات استعمال کرتے تھے۔ نشک نامی گلے میں پہنا جانے والا زیور بطور خاص مقبول عام تھا۔ اس کا استعمال وہ چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے بھی کرتے تھے۔ نشک یعنی سونے کی مہر۔ گانا بجانا، رقص، شطرنج، رتھوں کی دوڑ اور شکار ان کی تفریح کے ذرائع تھے۔ وینا، ستار، جھانجھ اور شنکھ ان کے اہم ساز تھے۔ ڈمرو اور مردنگ جیسے سرتال کے ساز بھی وہ استعمال کرتے تھے۔